تیرے پیاروں سے تو ہم پیار کریں گے. پیارے بول تو صحیح, مانگ تو صحیح, سوال تو کر. فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا مولا میری امت, میری امت. اللہ فرمائے گا کہ تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کرنا ہے. مولا میری امت کی مغفرت کر دے. اللہ فرمائے گا پیارے چاہتے ایک چوتھائی امت کو بخش دے. مولا باقی ہوگا حدیث کا مفہوم و خلاصہ باقی. پھر سجدے پیارے سر اٹھا, نہیں مولا میں ابھی راضی نہیں, میرے باقی امت ہی. اللہ فرمائے گا پیارے آدھی امت کو بخش دے. باقی فرمائے گا تین چوتھائی امت کو بخش دیتے. عرض کریں گے مولا باقی ہوگا کیا ہوگا. اللہ فرمائے گا پیارے دوزخ کی طرف نظر کر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, پیارے اسے دوزخ سے نکال جنت میں لے جائے. یہ ہے مقام محمود, یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب پیارے تجھے تیرا رب اتنا دے گا, اتنا دے گا, پیارے تو راضی ہو گا. یہ ہے رضا. پیارے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اسے جنت میں لے گے. ایمان کیا ہے یہ حدیث میں واضح کر دیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے, حضرت انس سے مروی روایت, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ, اس کی اولاد سے زیادہ, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بلکہ دلائل الخیرات میں حدیث ہے, فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا ایمان لمن لا محبت له. خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس سے میری محبت نہیں ہے. خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. پتہ چلا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے, اصل ایمان ہے, عین ایمان ہے. جس کے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی, اسے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے, اسے ایمان کامل بھی نصیب ہو جاتا ہے, اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی, اور میدان محشر میں شفاعت کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا. ہاں لہذا پہلے بیٹھے اسلامی بھائیوں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لیجئے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, تعظیم, آپ سے پیار, آپ کی اطاعت, آپ کی فرمانبرداری اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے. یاد رکھیے کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو. یاد رکھو احادیث مبارکہ میں ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی قبروں میں قبر کی پسلیاں توڑ رکھی, قبر میں آگ بھڑکا دی جائے, قبر میں سانپ اور بچھو پر حملہ آور ہو جائیں گے. ان کی قبریں عبرت کا سامان ہو جائیں گے. یہ روایات میں ہے, لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے. کہیں ہماری کسی گندی حرکت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر روٹ گئے, اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور معصیت کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا.
یہ ساری نعمتیں، شفاعت، رحمت، جنت، یہ نعمتیں، یہ وعدے، یہ ایمان والوں کے لیے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، جیسا کہ شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جانے کا شدید اندیشہ ہے۔ ان میں ایک ہے نماز میں سستی کرنا، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی، تیسرا ہے حسد، چوتھا ہے شراب، اور دیگر کتابوں میں کئیوں میں ان کا ذکر ہے حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا، اذان کے دوران دنیا کی باتوں میں مشغول رہنا، نشہ کرنا۔ نشہ کرنے والے کو بھی شدید خطرہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب، شدید خطرہ ہے۔ اور جو مسواک کرنے کا عادی ہے نا، اے نمازیوں، خوشی سے جھوم رہا، جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا نا، اس کی موت وقت ملک الموت خود آ کر کہتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ پھر روح کرتے ہیں۔ مسواک کے عادی کو ملک الموت خود کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اور نشہ کرنے والا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ شدید خطرہ ہے کہ اس کی زبان پر آخری ہو کلمہ، چھوڑ دو نشے، چھوڑ دو نشے کو۔ ہاں، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے کا تلے ہوئے؟ میرے وہ نوجوان بھائی جو نشے کی لعنت کو چھوڑنے میں کبھی کبھی ارادہ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ چھوٹتا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہیروئنچی کی توبہ، ہیروئن کا نشہ کرنے والے کی توبہ کا واقعہ آپ پڑھیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد کیسے کیسے نشئی، کیسے کیسے پکے نشے کرنے والے الحمدللہ عشق سرکار کے نشے میں ڈوب گئے اور دنیا کے گندے نشے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھٹکارا دیا۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں یہ نشہ کرنے والا اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دکھ دے رہا ہے۔ کیوں اپنی ماں کا دل دکھاتے ہو؟ کیوں اپنے باپ کا دل دکھاتے ہو؟ کیوں اپنی بہن کے لیے تانوں کا سبب بنتے ہو؟ کیوں اپنے بھائی کے لیے بوجھ بن رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے کا تلے ہو؟ ایسے دوستوں کے پاس مت بیٹھو جو نشے پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میرے اعصاب بڑے پختہ ہیں، میں بڑا پکے ارادے والا ہوں، میں نہیں لگوں گا۔ پتہ ہی نہیں چلتا پیارے اسلام میں، پتہ ہی نہیں چلتا کب بندہ اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بچا لو، سنبھال لو اپنے آپ، نماز کی عادت پختہ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ برائیوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ کیا آج سے ارادہ پکا کر لیں، انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دینا اور انشاءاللہ نیکیوں میں دل لگانا ہے۔ نیکیوں میں دل لگانے والوں کی سنو۔ ایک نوجوان تھا، گناہوں، برائیوں، گندے کاموں میں جوانی برباد ہو گئی تھی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں دیا، توبہ کر لی، نمازی بن گیا، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بن گیا، داڑھی رکھ لی، سر پر امامہ سجا لیا، سنتوں کی خدمت کے قافلوں میں سفر کرنے لگ گیا، دین کی خدمت میں اپنا وقت گزارنے لگا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، انتقال ہو گیا۔ نوجوان مشہور ڈانسر تھا، موسیقی کی تعلیم وغیرہ اس کا یہ سیکھنے کے لیے امریکہ جانے کی کوشش کرتا تھا، نہیں جا سکتا۔ پاپ سنگر تھا، فنکشنوں میں جا کر گروپ بنایا ہوا تھا، اس میں جا کر ڈانس کرتے تھے، ناچتے گاتے تھے، لیکن قسمت میں درد مدینہ لکھا ہوا تھا۔
عشق محبوب میں دنیا سے چلا گیا، وہ پاپ سنگر، وہ ڈانسر، وہ گندی محفلوں میں جا کر گندے ناچ اور گانے کی جو ہے وہ دھنوں پہ رقص کرنے والا، اس نوجوان کو دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، مدنی قافلوں کا ایسا اثر ہوا، نمازی بن گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، پیارے اسلام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، نوجوان مرتے وقت کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، زبان پر کلمے کا ورد ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ تختہ غسل پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے میں خود اس کے غسل کے لیے شامل تھا، غسل دیا جا رہا تھا۔ تختہ غسل پر اس کو بٹھایا گیا، نہیں مردے کو نہاتے ہوئے تھوڑا بٹھایا جاتا ہے، جب اس کو بٹھایا گیا تو پھر تختہ غسل پر بھی مسکرانے لگے۔ اس نوجوان کے عیسائی سوئن کا ختم تھا، محفل ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا کلام جاری تھا، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، اس دوران ایک نیک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، اور اس نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے چادر مبارک پھیلائی ہوئی ہے، اور وہ نوجوان جس کے اصالِ ثواب سوئم کے ختم میں یہ شامل تھے، محمد عبدالغفار عطاری، یہ ایک طرف سے اپنے مخصوص انداز میں زلفیں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالغفار عطاری مرحوم کو اپنے دامن میں لے لیا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی اپنی نماز کی پابندی، سنتوں پر عمل کا جذبہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پختہ ہو جائیں۔ اس کا جذبہ پانے کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے، اور یہ ماحول الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نصیب ہو رہا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، سفر میں اپنا یہ وقت، اپنی یہ زندگی گزار کہ ہم دنیا میں آ گئے، دنیا کے جھنجٹ، دنیا کے بازار، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی یہ تباہ کر دینے والے اعمال و برباد کر دینے والی رنگینیاں، یہ ہماری جوانی کو کہیں برباد نہ کر دے۔ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو اچھے ماحول میں ایڈجسٹ کر لو، ایڈجسٹ کر لو۔ کہا جاتا ہے نا مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یہ چادر ہے نا، اس چادر میں تھوڑی دیر کے لیے اگر نسوار یا سگریٹ لپیٹ کر رکھے جائیں تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی نا۔ اور اسی میں اگر گلاب کے پھول لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھے جائیں کیا ہوگا؟ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل۔ اپنے آپ کو اچھی صحبت میں لگا۔ ہم جب پڑھتے تھے ان دنوں میں، شاید اب بھی ہو یہ بی اے کی پرشن جو ہے نا، اس میں فارسی میں شیخ صاحب رحمت اللہ کی حکایات تھی، تو شیخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے ہاتھوں میں خوشبودار مٹی دیکھی، میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری محنت نے مجھے بے خود کر دیا۔ شیخ صاحب رحمت اس مٹی نے مجھے جواب دیا، سادی میں نہ مشک نہ عنبر، میں حقیر مٹی، پیروں تلے رونگی جانے والی مٹی، مگر عرصہ دراز تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی۔ یہ پھولوں کی صحبت کا اثر ہے کہ میرے اندر سے بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ اچھی صحبت اپنا اثر لاتی ہے۔
تو اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اس پھولوں کی صحبت میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے۔ ساری زندگی ہم نے گزاری ہے، کیا کیا ہے؟ اس پوری زندگی میں سے کم از کم ایک بار، صرف ایک بار، 12 ماہ یعنی 1 سال اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اگر ہم دے دیں، وہ علم کو سیکھنا پر فرض ہے، ان علوم کو سیکھنے کے لیے، وہ دین جس کی بقا کے لیے، جس کی سربلندی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، اولیاء اکرام نے قربانیاں دی، کیا آج کیا اس دین کو ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر سب لوگ مصروف ہو جائیں تو دین کے لیے قربانی کون دے، خدمت کون کرے گا؟ یہ بھی مصروف، وہ بھی مصروف، یہ بھی مصروف، وہ بھی کاروبار میں، وہ بھی نوکری میں، یہ بھی ملازمت میں، دین کا کام کون کرے گا؟ سنت محبوب کی خدمت کون کرے گا؟ ہمیں ہی اپنے کام کاج، اپنے کاروبار، اپنی زندگیوں میں سے کچھ فرصت نکال کر 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے اور سنتوں کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اِن تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنو، آپ سوچو گے کہ میں 12 ماہ کے لیے قافلے میں چلا گیا تو میرا کاروبار، میرا گھر، میرے کام، میرے معاملات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جس کے کام اللہ سنوارے اس کے کام کو بگاڑ سکتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے، کیونکہ اللہ ہی بہتر عطا کرنے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر دین کی خدمت کے لیے ہمت کیجئے اور ایک بار تو یکمشت 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنا چاہیے۔ کون وہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک بار تو کم از کم 12 ماہ دیں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی حضرت سلامت، اللہ کی حضرت سلامت، ماشاءاللہ، ہاتھوں ہاتھ کل ہی بھیج دیں، صبح ہی بھیج دیں، 12 ماہ کے لیے آپ بھی ارے بھائی آپ بھی 12 ماہ، یہ 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے دے دیا آپ نے۔ سبحان اللہ، کمال ہے یار، ان نوجوانوں کے چہرے دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، عشق رسول میں قربانیاں دیکھو، یہ اللہ کے محبوب کے قدموں پہ اپنے 12 ماہ کو نچھاور کر کے پھر بھی یہی کہیں گے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، ہم بھی بولا ہمیں بھی دین کی خدمت کرنا ہے، تو سب ہمت کریں، آپ بھی اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کرو، آگے فرصت نہیں آئے گی، آگے مصروفیت بڑھتی چلی جائے گی، آپ سمجھو گے کہ میں 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد وقت نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، آج ہی ہمت کرنا ہوگی، آج ہی، ہاں اپنے آپ کو یہ اس سوچ پر چھوڑ دیا نا کہ کل کچھ سوچ لوں گا، نہیں ایسا ملے گا، وقت آسانی نہیں ملے گی، ہاں وقت کام کبھی نہیں کہے گا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ، کام کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، تو ٹھہر میں آیا اور انشاءاللہ اللہ کام سنوارے گا، ٹھیک ہے؟ تو 12 ماہ کے لیے سب نے نیت کی، اللہ کو آسانیاں دے تو جلد اس کی ترتیب بنائے، تو فی الحال اگر آپ کوشش کریں تو اس جمعرات کو ہم یعنی میں بھی 30 دن کے قافلے کا آغاز آپ کے قریبی شہر دسکا سے کر رہے ہیں، 30 دن کے مدنی قافلے کا سفر، یہ جون کا مہینہ قافلے میں گزار رہا ہے، یعنی 5 جون، 4 جون کو چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، 5 جون جمعرات سے ہم دسکا سے 30 دن کے قافلے کا سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا، 3 دن دسکا میں گزریں گے، پھر گجرانوالہ، پھر کاموں کی، اتار نگر، ناروبا، منڈی بہاؤالدین، تو شیخو پورہ، حافظ آباد، علی پور چٹھا، تو یوں ہمارا یہ 3 دن مختلف شہروں میں گزارتے ہوئے یہ 30 دن کا مدنی قافلہ ہے۔ آپ 12 ماہ تو نیت آپ نے کی، اللہ آپ کو آسانیاں دے، جلد آپ آسانی سے کر سکے، لیکن ہمت کر کے چلے،
12 ماہ ابھی نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ جنہوں نے دی اللہ کو قبول فرمائے، مزید بھی آپ گھر مشورہ کریں، سفر بل کم از کم آپ 30 دن کو تمام ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کا جذبہ لے کر، دیدار مصطفیٰ کی تڑپ لے کر راہ خدا کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ۔ 30 دن کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ تو کون کون نیت کرتے ہیں کہ اس جمعرات کو 30 دن کے مدنی قافلے میں ڈسکا میں ہم آ رہے ہیں، تو یہاں سے سفر آگے چلے گئے۔ ہاتھوں آپ کھڑے ہو جائے آج صاحب قبلہ خود سفر فرما رہے ہیں پاکستانی نظامی کابینہ کے رکن مدینہ 30 دن کے مدنی ہاتھوں آج سفر جمعرات جمعرات سے انشاءاللہ دو اس کا سبحان اللہ کیونکہ ہم دیکھیں دعوت اسلامی والے ہیں، آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے مبلغین کہیں بھی بیان کرتے ہیں، نعت کرتے ہیں، تلاوت کرنے جاتے ہیں تو پیسے نہیں لیتے۔ ہمارے مرشد کی طرف سے، مرکز کی طرف سے ہمیں منع ہے، ہم نہیں لیتے نظرانہ، اور یہ اس کے جواز اور اس کے پر ہم نہیں جاتے، جائز ہے بعض صورتوں میں لیکن ہم نہیں لیتے۔ ہم نے اپنے وقت کو، اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو مصطفیٰ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف ہے ہماری زندگیاں۔ تو ہم کچھ مانگتے نہیں ہیں، محض یہ کہ آؤ ہم بھی دین کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں اور مل جل کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری مدنی فیسیں ہوتی ہیں کہیں بھی آنے کی، ہم یہاں بھی آئے ہیں تو یہی ذہن ہے کہ یہ کہ آپ اپنا وقت دیں، مدنی قافلے میں سفر کریں، راہ خدا کے مسافر بنے۔ کئی لوگ بہت زیادہ ہمیں کرتے ہیں، ذاتی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذاتی نہیں لیں گے، اپنی ذات کے لیے کرایہ بھی نہیں لیں گے آپ سے۔ ہاں دعوت اسلامی کے فنڈ میں دو، دعوت اسلامی کے 50,000 سے زیادہ بچے جو مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت کر دو، مجھے نہ دو۔ دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ درس نظامی 10,000 سے زیادہ علماء درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان پر خرچ کر دو۔ فیضان مدینہ بن رہے، مسجدیں بن رہی، مدارس بن رہے، جامعات بن رہے، اپنے دینے اس میں خرچ کر، ہمیں نہیں۔ ہمارے نفس کو اس کی عادت مت ڈالو۔ ہم اعلان کرتے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو بتا دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر پوشیدہ بھی ہمارے جاتے ہوئے اپنی مٹھی میں یا جیب میں ڈالنے کی مت کوشش کرنا، ہمارے نفس کو اس کا چسکا مت لگانا۔ میرا پیر تو وہ ہے جس نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں کہ تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ ہمارا پیر تو وہ ہے جو دعائیں مانگتا ہے، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے۔ آقا نہ دولت چاہیے نہ ثروت چاہیے، بس چاہیے کیا کہ آپ کے قدموں میں مدینے میں ہمیں موت آتا ہے۔ ہم تو اس کام پر لگے ہوئے کہ دین کی خدمت کرتے کرتے جامع شہادت نصیب ہو جائے۔ تو آئیے سب مل جل کر دین کی خدمت کریں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنے۔ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں، 3 دن کے لیے ہر مہینے سفر کیا کریں۔ اور ابھی جمعرات کو جنہوں نے نیت کیا کہ صبح 9 بجے ڈسکا میں اپنے وہاں مدرسۃ المدینہ ہے وہاں آ جائیے گا، وہاں سے انشاءاللہ قافلے کی آگے ترغیب بن جائے گی۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گھروں میں پردے کو نافذ کیجئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو نیکی کا ماحول دیجئے، اپنے بچوں کو سنتوں کی تربیت دیجئے، اپنی بچیوں کو پردے کی حیا کی تربیت دیجئے۔ آپ غور کرو حالات کتنی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو وقت وہ آ جائے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی، وہ حالت یہ ہوگی کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ آج لباس پر غور کرو، یہ بازار میں ہاف سلیف بازو میں باریک دوپٹے میں اونچے چاک کے ساتھ یہ بچی جو نظر آ رہی، یہ آخر کسی کی بہن تو ہے، کسی کی بیٹی تو ہے۔ اس کے باپ کو اپنی بیٹی کا لباس نظر نہیں آتا، اس کے بھائی کو اپنی بہن کا لباس نظر نہیں آتا، اس شوہر کو اپنی بیوی کا لباس نظر نہیں آتا۔ حیا کہاں چلی گئی؟ کیوں حیا کا جنازہ نکالتے چلے جا رہے اپنے ہاتھوں سے؟
کیوں بے حیائی کا اس طرح جو وہ کھلا بے حیائی کا منظر؟ کیوں؟ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ کیوں کسی بے غیرت عورت کو آئیڈیل بناتی ہے یہ؟ کیوں کسی گندی اور ناچنے والی بے غیرت اداکارہ کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے یہ؟ کیا شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے؟ شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وصال کے وقت یہ وصیت کر رہی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے کر جانا اور میرے جنازے پر میری چارپائی پر کسی درخت کی بڑے بڑے چھاپے رکھ دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کسی کو اتنا بھی پتہ نہ چل سکے کہ نبی کی بیٹی کا قد کتنا تھا، قد کا بھی کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پردہ تو دیکھو جن کے پردے کا عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام یہ عطا کیا کہ میدان محشر میں جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنی تربت اطہر سے نکلے گی وہ جنت کی طرف چلے گی تو جنت کی طرف چلتے وقت محشر میں اعلان کیا جائے گا، اے محشر کے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو کہ نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ اور سواری کیسے آئے گی؟ حدیث میں ہے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں اتنے پردے میں شہزادی کونین کی سواری چلے گی۔ 70,000 حوروں کا پردہ ہوگا، اس کے باوجود محشر والوں کو اعلان کیا جائے گا اپنی نظریں نیچی کر لو کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو اپنی بچیوں کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے نقش قدم پہ چلا، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے راستے پر چلا، کیونکہ ایک بچے کی اصل تربیت ایک ماں کی گود، اس کی گود بچے کی تربیت کا سبب ہے۔ آج ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے گانے سنے گی تو بچے کی تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی جائے گی۔ آج ماں بچے کی پرورش کرتے ہوئے فلموں ڈراموں کے مناظر دیکھتی دکھاتی رہے گی، بچے کی تربیت میں گندے مناظر شامل ہو جائیں گے۔ وہ کیسا سہانا وقت تھا جب ہمارے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں وہ بیوہ خاتون اپنے بچے کو لے کر، یتیم بچے کو لے کر مکتب جاتی ہیں، مدرسے جاتی ہیں۔ استاد صاحب میرے بیٹے کو قرآن پاک پڑھا دیجئے۔ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی 4 سال یا 3.5 سال 4 سال کی عمر ہے۔ استاد کہتے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمانے لگے استاد محترم یہ تو مجھے آتی ہے۔ کہا بیٹا چل پڑھ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا استاد محترم یہ تو مجھے آتی ہے۔ سورہ فاتحہ تو مجھے آتی ہے۔ استاد کہتے چل بیٹا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلے سپارے سے شروع کرتے ہیں۔ کہا استاد محترم یہ تو مجھے آتا ہے۔ چل بیٹا دوسرا سیقول الصبحاء سے پڑھ لیتے ہیں۔ استاد محترم یہ بھی مجھے آتا ہے۔ چل بیٹا تیسرے سپارے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ چل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے سے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ استاد کہتا چل بیٹا والمحصنات سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ لا یحب اللہ سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ وَلَوْ الَّذِينَ سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ تم سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ یا تاثرون سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ 12واں سپارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ وما ابری نفسی سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ ربما یبدل الذین 14 سپارے سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ سبحان اللہ اسرا 15ویں سپارے سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ قال علم عبد اللہ کا سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم یعنی 17ویں سپارے سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون 18ویں سپارے سے پڑھ، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ 19ویں سپارے سے پڑھوں گا۔ استاد کہتے بیٹا تیری ماں کہتی ہے کہ تیرا آج مکتب میں پہلا دن ہے اور تو کہتا ہے کہ میں 19ویں سپارے سے پڑھوں گا، یہ 18 سپارے کون پڑھے گا؟ میں استاد محترم یہ 18 سپارے مجھے آتے ہیں۔ بیٹا کہاں یاد کیے؟ تیری ماں کہتی ہے آج تیرا مدرسے میں پہلا دن ہے۔ فرمایا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے، میں نے ماں کے بطن میں ماں کی گود میں تلاوت سن کر
18 सिपारे याद कर लिए। कैसा सुहाना वक्त था जब माँ सारी सारी रात तिलावत में गुजार देती थी, जब माँ तहज्जुद पढ़कर बच्चे को दूध पिलाती लोरियां देती, जब नाते पढ़ पढ़ कर मुस्तफा के दुरूद पढ़ पढ़ कर बच्चे को लोरियां देती, जब कुरान सुना सुना कर लोरियां दी जाती। हाँ मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, हमें गौर करना होगा हम अपने बच्चे को तरबियत क्या दें। क्यों आज बच्चा हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है? क्यों बच्चा माँ बाप को अदब नहीं कर रहा? इसके फलसफे को भी समझना होगा, इसके जो पस मंजर पर भी नजर करना होगी। अपने बच्चे को तरबियत सुन्नत के माहौल में देना होगी। मैं आपको मशवरा दूंगा, अपने बच्चों को शुरू से दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान पाक के लिए भेज दो। दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दर्स निज़ामी में इनको दे दो। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि माँ बाप का अदब भी इनको सिखा दें, माँ बाप का एहतराम भी इनको सिखा दें, अच्छी जिंदगी गुजारने का मुआशरे में एक कामिल मुसलमान की तरह कैसे हमें जिंदगी गुजारनी, ये अंदाज, हुस्न अखलाक, हुस्न मुआशरत, इन्हें जिंदगी गुजारने के उसूल, सुन्नत महबूब की पाबंदी, इश्क रसूल, खौफ खुदा, ये चीजें इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदारिस में, जामियात में ये सिखाई तरबियत दी जाती है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपनी औलाद को गंदे माहौल से बचा लो, गंदी दोस्तों से बचा लो। अपने घरों में फिल्मों ड्रामों का खातिमा कर दो, तिलावत मुस्तफ़ा, तिलावत कुरान पाक, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नतों बारे बयानात की कैसेटें चलाओ, VCD चलाओ, अमीरुल सुन्नत के बयानात चलाओ, और ये अच्छे इस्लाही मौज़ूआत पर जो अपने घरों में गुफ्तगू चलेगी, अपने बच्चों को भी नेकी की दावत मिलती रहेगी, ये भी नमाजी बन जाएंगे, आशिक़ रसूल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने अंदाज को बेहतर करने के लिए अपने घरों का माहौल इंशाअल्लाह अच्छा बनाएंगे।